تحمل، بردباری، برداشت کی اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ برداشت کرنے کے چند مواقع بھی بتائیں گے، پھر یہ کہ انسان اپنے اندر برداشت کیسے پیدا کرے، تحمل، بردباری، صبر۔ سامعین محترم، زندگی میں بیشتر ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن میں انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور غیر و غضب سے رگیں بھڑکنے لگتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ فوری طور پر انتقامی کارروائی کی جائے، اور جیسا ہو سکے سامنے والے کو اپنی برتری اور اپنی طاقت کا ایسا کرشمہ دکھایا جائے کہ دشمن ہمیشہ کے لیے زیر ہو جائے۔ اور ممکن ہے کہ اس سے بظاہر ذہنی قلبی سکون کو ملے اور مختلف خطرات سے نجات ملے، مگر ذی وقار سامنے کرام ہمارے دین اسلام نے جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، بے قابو ہو کر کسی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جب آپ غصے میں ہو، بے قابو ہو، کنٹرول سے باہر ہو، اسلام کی رہنمائی یہ ہے اسی وقت آپ نے نہ کسی کو سزا دینی ہے نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ ایسے موقع پر اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب بندہ گھر میں ہے یا گھر سے باہر ہے، گلی محلے میں ہے، معاشرے میں ہے، مارکیٹ میں کسی سے لڑائی ہو رہی ہے اور یہ بندہ غصے سے بے قابو ہوتا جا رہا ہے، تو غصے میں فیصلہ کر دیں اور کسی کو سزا دینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ آپ اس وقت کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کریں گے، اور جب آپ کنٹرول میں آ جائے، غصہ تھوڑا تھم جائے، پھر آپ نے کوئی فیصلہ سنانا ہے تو آپ فیصلہ سنائیں۔ تمام ایسے مواقع پر جہاں انسان عام طور پر بے قابو ہو جاتا ہے، شریعت نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے، اپنے ہوش سے کام کرنے اور واقعات سے الگ ہو کر واقعات کے بارے میں سوچنے، گھر میں غصہ آیا تو گھر صاف پانی دیجیے، ایسی جگہ، ایسے مقام پر آپ کو غصہ آ رہا ہے، وہاں سے آپ ذرا دور کر دیجیے، جب کہ وہاں سے آپ نے فیصلہ سنانا ہے، اس وقت فیصلہ سنانا ہے جب آپ عقل و شعور سے اور ہوش سے کام لیں۔ تو الگ ہو کر واقعات کے بارے میں سوچنے، غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے دین اسلام نے۔ اس بات کو قرآن کریم کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے کہ جب آپ غصے میں ہو اور آپ اپنا غصہ نافذ کر سکتے ہو، پھر بھی آپ نافذ نہیں کرتے، سزا دے سکتے ہیں، سزا نہیں دیتے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو قرآن مجید کی
کی اصطلاح میں اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی اصطلاح میں اس کیفیت کو کہ آپ اپنا غصہ برداشت کر رہے ہیں، اس کو تحمل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تحمل۔ اور تحمل کا مفہوم کیا ہے؟ تحمل کا جو لفظ ہے یہ حمل سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا۔ تحمل کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا، تحمل کے معنی ہوتے ہیں برداشت کرنا، تحمل کے معنی ہوتے ہیں بردباری کا مظاہرہ کرنا۔ تو جب بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کو اسلامی اصطلاح میں تحمل کہا جاتا ہے۔ اور ناگوار باتوں میں برداشت سے کام لینا، ناموافق حالات میں نرمی اور تواضع کا اظہار کرنا، یہ تحمل کہلاتا ہے۔ اسی معنی میں حلم ایک لفظ ہے، تحمل ایک لفظ ہے، حلم۔ حلم کو معنی بردبار۔ تحمل انسان کی وہ خاص صفت ہوتی ہے جسے انسان ناگواری کی حالت میں اپنے غصے اور انتقامی جذبے پر قابو پا کر ناگواری کو برداشت کرتا ہے، اور وہ انتقام کے بجائے اب وہ درگزر سے کام لیتا ہے۔ انتقام کے بجائے کیا کرتا ہے؟ اب وہ درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو اس کو تحمل کہا جاتا ہے، یعنی حلیم، بردبار۔ کون ہوتا ہے حلیم اور بردبار؟ وہ شخص ہوتا ہے جو تحمل و برداشت کی وجہ سے اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہے اور حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتا۔ اس لیے تحمل کی بہت بڑی صفت پائی ہے، اور تحمل کی یہ صفت بڑی عظیم صفت ہے، اور انسان کے اعلیٰ ضرب ہونے کی علامت ہے۔ جس شخص میں کیا ہو؟ تحمل ہو، صبر ہو، برداشت ہو، تو وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ضرب ہوتا ہے، جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہے۔ جو اعلیٰ ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ چپ کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ چپ کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بڑا کرتی ہے پیمانہ۔ میرے سر پر ہے تسلیم و رضا کے ابر کا سایہ، میرے سر پر ہے تسلیم و رضا کے ابر کا سایہ، توکل میرا ایمان ہے، تحمل میرا سرمایہ۔ یہ وقار سامنے اکرام، تحمل و برداشت کی اہمیت اور فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ نمبر ایک ہے کہ تحمل صفت باری تعالیٰ ہے۔ تحمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ نے درس دیا، ہم غصے کے وقت اپنے فیصلے نہیں سنائے۔ گھر میں کسی پر غصہ آیا، بیوی پر، بچوں پر، غصے کے وقت سزا نہیں دیں گے، منع ہے۔ غصے کے وقت فیصلہ کرنے سے دین اسلام نے منع کیا۔ ٹھیک ہے ہم فیصلہ کر لیں گے، تو بتائیے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تحمل اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ہم کہتے ہیں بلا وجہ ہمیں غصہ نہیں آتا۔ ارے بھائی بلا وجہ غصہ کس کو آتا ہے؟ بلا وجہ غصہ کسی کو بھی نہیں آتا۔
جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو تحمل مزاج ہوتے ہیں، وہ غلطیوں پر غصہ نہیں دکھاتے اور نرمی سے سمجھا دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ تحمل اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ صبر و تحمل، برداشت کرنا، یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ آپ نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ آپ کہیں گے نوجوان پر تو عذاب آنا چاہیے، کس سی باتیں کر رہا ہے، اس کے اعمال دیکھو، اس کے کرتوت دیکھو، لیکن یہ سب تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کے چند مقامات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مقام اللہ نے فرمایا ہے واللہ حکیم حلیم، سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حلیم ذات ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام عیوب سے باخبر ہے، علیم ذات ہے، ہمارے ہر قسم کے عیب کو، کمی کو، کوتاہی کو جاننے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنا عذاب نہیں لاتا، وہ اپنی صفت علم سے کام لیتا ہے۔ ہم بندے دن رات اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ہمیں لمحہ بھر میں نیز کو نابود کر کے رکھ دے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا تحمل و برداشت ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے اوپر اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں برسا رہا ہے۔ دوسرا مقام فرمایا واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، تحمل والا ہے۔ وقار سامنے کرام، انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ انسان پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ انسان دن میں 20 گناہ کرتا ہے، 10 بار اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بار معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور رحیم ذات ہے، غفور حلیم ذات ہے، بخشنے والا ہے، تحمل والا ہے۔ اور تیسرا مقام فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، تحمل والا ہے، باوجود اس بات کے کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، دن رات اللہ کی معصیت میں زندگی گزارتے ہیں، چاہتے تو یہ کہ اللہ ہمارے اوپر خزانوں کے دروازے بند فرما لے، مگر نہیں، اللہ غنی ذات ہے، اس لیے بندوں کو نوازتا رہتا ہے۔ چوتھا مقام فرمایا واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، تحمل والا ہے۔ شکور کے معنی ہوتے ہیں قدردان، قدر کرنے والا ہے، اللہ قدر کرتا ہے۔ ایسی عجیب بات ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خوبیوں کے بجائے خامیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کسی شخص میں 99 خوبیاں، اس میں ایک خامی ہو، دن رات ہماری نظروں میں اس کی ایک خامی سر پر اٹھاتی ہے، فلاں شخص میں یہ خامی، فلاں شخص میں یہ خامی، اچھا ہے لیکن یہ خامی اس میں ہے۔ ہم خامیوں کی تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بندے
مزید نعمتوں اور خوبیوں سے نوازتا ہے۔ آپ میں ایک خوبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلا بخشتا ہے، اس میں آپ کو ترقی دے دیتا ہے۔ آپ نے علم کا راستہ اپنایا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں ترقیاں دیتا ہے۔ آپ نے حلال کاروبار تجارت کا راستہ اپنایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ترقیاں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوبیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ خبردار ذات، حلیم ذات ہے، حلم والا ہے، اور اللہ کے مومن بندے بھی حلم والے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور بھلائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہے بلکہ ان میں عظیم فرق ہے۔ فرمایا کہ ارفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، یعنی اس چیز سے جو کہ بہتر ہے، یعنی جواب میں وہ کہو جو اس سے کیا ہو، بہتر ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کا جواب پتھر سے دیں گے، ایک تھپڑ کا جواب 1000 مکوں سے دیں گے، اور ہمیں اپنی خوبیوں پر نظر تو ہوتی ہے لیکن خامیوں پر نہیں، اور دوسروں کی خامیوں پر نظر ہوتی ہے ان کی خوبیوں پر نہیں۔ لیکن جو شخص جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے، مغل سلطنت کے آخری جو بادشاہ گزرے کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر صاحب، یہ مغل سلطنت کے آخری بادشاہ تھے اور ایک اسلامی شاعر بھی تھے۔ ان کے اسلامی اشعار آج بھی معروف و مشہور ہیں۔ ان کا شعر ہے کہ ندی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، ندی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، یعنی جب تک ہمیں اپنے عیوب معلوم نہیں تھے کہ میں کتنا برا ہوں اور مجھ میں کتنی خامیاں ہیں، تو اوروں کے عیب و ہنر کے پیچھے لگتا کہ مولانا اس میں یہ معاملے، اس میں یہ ہے، یہ ہے۔ لیکن یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک مجھے اپنی خامیوں کی خبر نہ تھی، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب مجھے اپنی برائیوں پر نظر پڑی تو میری نگاہ میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ برا نہ رہا۔ تو برائی خامی تو ہر انسان میں ہو، آپ نے اگر اس کو دور کرنا ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کس انداز سے کرنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دفعہ باللتی ہی احسن، جو بہتر طریقہ ہے اس کے مطابق آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ نے جواب دینا ہے تو آپ نے اس سے بہتر جواب دینا ہے۔ میری بات نہیں ہے کہ آپ جواب نہ دیں، خاموش رہیں، کسی نے برا بنا کہا آپ خاموش رہیں، آپ کی خاموشی اس کے لیے ایک عظیم جواب ہے۔ لیکن آپ اگر پھر بھی جواب دیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ قابل نبی لیا احسن، فرمایا وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ اصل طریقے سے جواب دیں گے تو وہ شخص کہ آپ اور اس کے درمیان بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، تو یہ بغض و عداوت، یہ دشمنی، یہ دوستی میں بدل جائے گی، وہ آپ کے جگری دوست بن جائے گا۔ ذی وقار سامنے کرام، تحمل، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ کی صفات میں سے بھی ایک صفت ہے، اسی طرح یہ انبیاء کرام کی صفات میں سے
ایک صفت ہے انبیاء کرام علیہم السلام بے حد علم والے برداشت والے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم، نرم دل اور رجوع کرنے والا تھا۔ اور قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام کے لیے بھی اسی صفت کا ذکر آیا ہے۔ خود نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد علم والے برداشت کرنے والے تھے، جس کی بہت ساری مثالیں سیرت کی کتب سے بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح تحمل باعث محبت الہی ہے۔ تحمل اور برداشت ایسی صفت ہے جو صرف لوگوں کے حالی محمود نہیں، بلکہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جو تحمل اور برداشت سے کام لینے والا ہو۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت عبدالقیس کے سردار سے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، بلا شبہ آپ میں دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ ایک خوبی آپ میں یہ ہے کہ آپ تحمل والے ہیں، اور دوسری ہے کہ آپ احراف والے ہیں۔ پھر اسی طرح تحمل قوت میں اضافے کا باعث ہے۔ ذی وقار صاحب اکرام ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لڑائی میں مد مقابل کو گرا دے، این کا جواب پتھر سے دے، ایک تھپڑ کے جواب میں 10 مکے مارے، جو مقابل پر غالب آ کر اسے دبا کر رکھے، وہی پہلوان، وہی طاقتور کہلاتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو حقیقی بہادر کون ہے؟ حقیقی پہلوان کون ہے؟ حقیقت میں طاقتور انسان کون ہے؟ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو بچار دے، بہادر تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر ضبط رکھے، کنٹرول رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس مجید کے حوالے سے ایک اپیل ہے، اس کے اخراجات آپ حضرات کے سامنے ہیں، حالیہ جو خرچے ہو رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کا نظام ٹھیک نہیں تھا، آپ کے سامنے یہ ساری باتیں تھیں، قاری صاحب نے بات نوٹ کی، ایک بندے نے درخواست منظور کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، لیکن وہ کسی کام سے پھر پنجاب چلے گئے۔ جو اس کا بل آیا، جس بندے نے منظور کو اچانک اس کا کوئی کام آیا ہوگا، وہ چلے گئے ہیں، اس سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا، تو اب وہ بل تو ادا کرنا ہے نا۔ اس سلسلے میں جو بھائی تعاون کرنا چاہے وہ خصوصاً قاری صاحب سے ملیں، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہو اور جس کی نظر دنیا پر نہیں آخرت ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان ہے، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ